تصویر کا لیک ہونا آنا نہ ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے. بڑے لوگوں کو عدالت میں پیش کیا گیا تو یہ کون سی بڑی بات ہے. یہ گورنمنٹ مینیج کر رہی ہے اس قسم کے امیجز کو. یہ سارا جو ہے تو ایک گیم ہے جو چل رہی ہے. وہی ایسٹس ہیں، وہی الزامات ہیں. آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ پارک لین اپارٹمنٹس کے الزامات کتنے پرانے ہیں، اور اگر اس میں کوئی سبسٹنس ہوتا تو اب تک سامنے آ چکا ہوتا. السلام علیکم. پروگرام اپنے گریبان میں متی اللہ جان. پہلے سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے فیصلہ کیا، مگر وہ فیصلہ بھی ایسا فیصلہ نہیں تھا کہ جس سے یہ معلوم ہوتا کہ آیا جو الزامات حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سربراہ اور ان کے اہل خانہ پر لگے ہیں، یعنی وزیر اعظم نواز شریف، وہ درست ہیں یا نہیں. اسی لیے 5 ججوں کے فیصلے کے مطابق ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی، اور اب وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی انویسٹیگیشن کو بھی 30 دن ہونے کو ہیں. کل ایک بار پھر سپریم کورٹ کے سامنے یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اپنی تحقیقاتی رپورٹ یا اپنی پیش رفت کی رپورٹ پیش کرنے جا رہی ہے. مگر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی ان تحقیقات کے دوران بہت سارے ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں جن سے لگتا یہ ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کچھ عرصے بعد تک شاید متنازع ہو جائے، اور اس پہ جس قسم کے الزامات اب سامنے آ رہے ہیں اس پہ شکوک و شبہات بڑھ رہے ہیں کہ آیا یہ تحقیقات کسی منطقی انجام تک پہنچیں گی یا نہیں، یا پھر یہ بھی 5 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ کی طرح ان کی جو سفارشات ہیں وہ بھی غیر حتمی ہوں گی. یہ وہ سوالات ہیں، اور سوالات کچھ اتنے بے بنیاد بھی نہیں، کیونکہ حال ہی میں جو ایک تصویر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے پیش رفت یا پروسیڈنگ کی سامنے آئی، جس میں وزیر اعظم نواز شریف کے فرزند حسین نواز کو اکیلے تنہا ایک کمرے میں بیٹھا دکھایا گیا، اور اس سے تاثر یہ ملا کہ شاید وہاں پہ جو لوگ پیش ہو رہے ہیں، خاص کر حسین نواز جو پیش ہوئے، ان کے ساتھ عام شہریوں والا سلوک نہیں ہو رہا، بلکہ عام شہریوں سے مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ مناسب سلوک نہیں ہو رہا، بلکہ ان کو شاید تنہا رکھا جاتا ہے اور خاص دباؤ والے ماحول میں ان کے ساتھ سوال جواب کیے جا رہے ہیں. حکمران جماعت کی طرف سے کہا گیا کہ یہ تصویر باقاعدہ جے آئی ٹی کے اراکین کی طرف سے لیک کی گئی ہے تاکہ تضحیک کی جا سکے، تذلیل کی جا سکے وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کی. جبکہ اپوزیشن کا یہ موقف ہے کہ اس تصویر کے ذریعے عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہیں اور جے آئی ٹی کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بات صرف تصویر کی نہیں تھی، اس سے پہلے جے آئی ٹی کے 2 اراکین بلال رسول اور عامر عزیز کے خلاف بھی الزامات تھے، خدشات تھے حکمران جماعت کو، جو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیے تھے. مگر معاملہ پھر ایک واٹس ایپ ٹیلی فون کال کا بھی تھا، جس میں الزام کسی اور پہ نہیں، سپریم کورٹ کے رجسٹرار پہ لگا کہ انہوں نے واٹس ایپ ٹیلی فون کال کے ذریعے کچھ سرکاری اداروں سے اپنی پسند کے افسران کو جے آئی ٹی کا رکن بنوایا. اور اس الزام کے آنے کے بعد سپریم کورٹ نے جو ہے وہ وضاحت جو جاری کی، انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی رجسٹرار نے کیا ان کے حکم پہ کیا. اس تمام صورتحال میں کیا جے آئی ٹی کسی منطقی نتیجے پہ بغیر کسی تنازع کے پہنچ پائے گی یا نہیں، یہ ہے آج کا سوال. اور اس سوال کے جواب کے لیے آج ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینیٹر سلیم ضیاء صاحب، سینئر رہنما ہیں حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بیرسٹر مسرور شاہ جو کہ ماہر قانون ہیں، اور اندلیب عباس، رہنما تحریک انصاف کی. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر صحافی انویسٹیگیٹو رپورٹر اعزاز سید نے، جو کہ جے آئی ٹی کی جو پروگریس ہے اس کو قریب سے مانیٹر بھی کرتے رہے ہیں اور رپورٹ بھی کرتے رہے ہیں. گفتگو کا آغاز ہم اعزاز سید سے ہی کریں گے. اعزاز سید، کل سپریم کورٹ جو اب سماعت کرنے جا رہی ہے، جس میں جے آئی ٹی نے اپنے 30 دن کی پیش رفت رپورٹ پیش کرنی ہے، تو آپ کی نظر میں ایسی کیا پیش رفت ہے جس سے سپریم کورٹ مطمئن ہوگی؟ کیونکہ آخری سماعت میں تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وہ بظاہر مطمئن ہیں، وہ انسیٹسفائیڈ نہیں ہیں. مزیلا مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے جو پہلی جو پیشی پر جو پروگریس رپورٹ پیش کی تھی، اس کے بعد سے اب تک 3 چیزیں ہم نے واضح طور پر دیکھی. ایک یہ چیز دیکھی کہ بیان ریکارڈ ہوا حسین نواز کا، اور ہم نے دیکھا کہ 2 دفعہ وہ پیش ہوئے اس دوران، اور پھر حسن نواز بھی بیچ میں پیش ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کوئی مینشنیبل نام نہیں ہے. تاہم
جو وزیر اعظم نواز شریف ہیں ان کے قریبی دوست جو ہے سعید احمد چمن ان جو کہ ابھی نیشنل بینک کے سربراہ ہیں وہ بھی اس میں پیش ہوئے. تو یہ 3 ناموں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسا چوتھا نام نہیں ہے جو پیش ہوا ہو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے. اگر کچھ پیش ہوا بھی ہے تو کم از کم وہ میڈیا کے ریکارڈ میں نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس پیشی کے اوپر بھی یہ پروگریس رپورٹ دی جائے گی, اور ساتھ ہی ساتھ جو قطر کے پرنس ہیں انہوں نے بھی جواب دے دیا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق, اس جواب سے بھی آگاہ کر دیا جائے گا کورٹ کو. لیکن ایک بات واضح ہے متی کہ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ وہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو متنازع قرار دے. یہ بات بڑی واضح ہو گئی ہے, اور حکومت یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ وہ یہ بھی ریکارڈ کے اوپر لائے کہ چاہے یہ جو ٹیم جتنی بھی متنازع ہے ہم اس کے ساتھ تعاون بھرپور کر رہے ہیں, ہمیں اعتراضات ہیں لیکن ہم تعاون جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں. مگر اعزاز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی کوشش ہے کہ جے آئی ٹی کو متنازع قرار دے, آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس سے جے آئی ٹی کی جو اپروچ ہے, جو سوچ ہے, جو پالیسی ہے, اس پہ یقینی طور پہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں؟ جیسا کہ ان کی جو انتخاب تھا, جو ان کی تشکیل تھی, اس میں رجسٹرار کی طرف سے واٹس ایپ کال کا ہونا, پھر اس کے بعد جے آئی ٹی کے دوران جو تصویر حسین نواز کی سامنے آئی, تو آپ سمجھتے ہیں یہ سارے واقعات کسی سازش کا نتیجہ ہے یا اصل میں یہ واقعات ہوئے ہیں؟ مطلع اصل میں واقعات تو ہوئے ہیں, لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ جے آئی ٹی کے جو ایک ممبر ہیں بلال رسول, ان کا واضح طور پر اسٹیبلش کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کانٹیکٹ یا رابطہ یا تعلق ایک سیاسی جماعت سے جو کہ مسلم لیگ کاف ہے, اور کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف سے بھی. جو فیس بک پوسٹ نکلی ہیں اور جو ان کی اہلیہ کا ذاتی نامزدگی ریکارڈ کے اوپر آئے, پاکستان مسلم لیگ کاف کو انہوں نے ٹکٹ اپلائی کیا تھا, اور ایک سوالیہ نشان کیا ہے ان کے فن کے اوپر کہ انہوں نے یہ ساری باتیں جب وہ جے آئی ٹی کا رکن بننے لگے تھے تو وہ ریکارڈ کے اوپر نہیں لائے. چلیں ٹھیک ہے, اعزاز سید یہ بھی بتائیں, یہ جو تصویر اب سامنے آئی ہے حسین نواز کی, آپ سمجھتے ہیں یہ تصویر کے اوپر کوئی جے آئی ٹی نے جو ابھی تحقیقات کی ہیں اس میں کوئی نتیجہ نکلا, کون ذمہ دار ہے, کیا ہوا؟ مطلب میرا یہ رپورٹ میڈیا میں ضرور ہوا ہے کہ جے آئی ٹی نے اس پر کچھ تحقیقات کی ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے اور جہاں تک میری معلومات ہے کہ جے آئی ٹی فی الحال اپنے جو ذمہ داری انہیں سپریم کورٹ نے دی ہوئی ہے اس پر توجہ دے رہی ہے, اس پر زیادہ توجہ نہیں دے رہی کہ یہ تصویر کیسے, ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بہت شکریہ اعزاز سید, آپ نے ہمیں وقت دیا. میں سینیٹر سلیم جیاض صاحب آپ سے کی طرف ہی آؤں گا. آپ نے سن لیا اعزاز سید کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کے لیے یہ اہمیت نہیں رکھتی, یہ تصویر کا سامنے آنا یا جو اعتراضات تھے وہ تو پہلے ہی سپریم کورٹ نے مسترد کر دیے. تو ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کل جب سپریم کورٹ جے آئی ٹی کی جو 30 دن کی پیش رفت رپورٹ ہے اس کا جائزہ لے گی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ان تمام واقعات کے اوپر بھی کوئی کارروائی کرنی چاہیے جو ابھی تک ہو چکے ہیں؟ متی اللہ جان صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری نظر میں بھی ایسے ہے کہ اتنے کچھ سیریس چیزیں نہیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ ایک جوڈیشل اکیڈمی ہے, وہاں پر تمام جو انتظامی امور ہیں وہ جوڈیشل اکیڈمی کے پاس ہیں, تو یہ اس تصویر کا لیک ہونا ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے تو ہوئی ہے اور اندر سے ہوئی ہے, باہر سے تو ہوئی نہیں ہے. سے مراد سپریم کورٹ کی ہے. جی, ان کی جو جے آئی ٹی ہے ان کے انتظامات میں سے یہ لیک ہوئی ہے. اب اس کی کتنی امپورٹنس ہے کتنی نہیں ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی. میں سمجھتا ہوں کہ متنازع نہیں ہے. میں اس کو متنازع میں نہیں سمجھتا کہ متنازع ہے. ابھی تو کام شروع ہوا ہے, ابھی تو دیکھیں نا 2-3 مہینے باقی ہیں, اور اس میں ہمیں انتظار کرنا چاہیے. آپ اور ہم سب قانون کے, آپ کے منسٹر جو آپ کے دوسرے لوگ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب متنازع بنا رہی ہیں جے آئی ی کے کروائی. دیکھیں اس طرف جا رہے ہیں, لیکن تصویر سامنے آئی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وہ بھی ہے, بلکہ آج جو قطری شہزادے کا دوسرا خط ہے اس کا بھی کچھ ایک متن شائع ہوا ہے اخباروں میں اور لیک ہوا ہے. اب ان چیزوں کو میں تو دیکھیں اس طرح کہوں گا, اور اس دن بڑی اچھی بات رکھی تھی ہمارے خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہ دیکھیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سیاسی لوگ اس سے بڑی بڑی چیزیں سہ کے آتے ہیں, دوسرے لوگ سہتے یا نہیں سہتے, جیسے آپ ہوگا یا جو بھی جمہوری عمل میں لوگ ہیں, لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن اگر یہ چیز لیک ہو رہی ہے تو آگے چل کے پتہ نہیں کیا اور چیزیں بھی وہاں پر آئیں گی, تو خدشہ یہ ہے کہ وہ چیزیں بھی لیک ہو جائیں گی. یہ اتفاق ہے جو چیز لیک ہو رہی ہے اس کا نقصان جو ہے نون لیگ کو ہو رہا ہے یا حکمران جماعت کو ہو رہا ہے, یہ اتفاق ہے.
میں اب یہ تو دیکھیں نا یہ تو وقت بتائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے. اس سے برا تاثر جا رہا ہے، کمزور تاثر جا رہا ہے، جے آئی ٹی کے لیے کمزور تاثر جا رہا ہے. کہ دیکھیں نا اگر وہاں پر ان کا عمل دخل ہے، وہ اس کے کنٹرول میں ہے، پہلے وہ چیز لیک ہو گئی ہے، اب یہ چیز قطری خط جو ابھی کل پرسوں ہی آیا ہے، سمجھے نا، اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے وہ تو صرف جے آئی ٹی والوں کو پتہ ہے. اور اس کا جو ایک متن شائع ہو گیا ہے کچھ اخبارات میں، وہ ایک بڑا غلط سگنل جاتا ہے کہ یہ چیز جو کنٹرول میں نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے. خیال میں سپریم کورٹ کو ان چیزوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے؟ نہیں، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس کا تدارک کرنا چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، کیونکہ آگے ابھی بہت ساری چیزیں آئیں گی تو کل پھر وہ چیزیں بھی لیک آؤٹ ہو جائیں گی، تو پھر وہ جو بات ہو رہی ہے جس کا میں نہیں چاہتا کبھی بھی کہ پھر متنازع ضرور ہو جائے گی جے آئی ٹی، اور پھر یہ تمام چیزیں پھر اسی ایک گرائنڈنگ ہالٹ پہ نہ آ جائیں. ٹھیک ہے، گرائنڈنگ ہالٹ پہ نہ آ جائیں. بیرسٹر مسرور صاحب، آپ بطور ماہر قانون آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جب جے آئی ٹی جو بنتی ہے تو اس کے اندر سے یہ جو لیکیجز ہو رہی ہیں، اس سے ٹرائل پریجوڈس ہو جاتا ہے، ملزم کا کیس خراب ہوتا ہے، یہ کیا کس کا نقصان ہے؟ اور یہ جو ہو رہا ہے کیا اس سے جے آئی ٹی متنازع ہو جائے گی آپ کے خیال میں الٹیمیٹلی؟ دیکھیں متی، انصاف کا ایک بڑا ہی مسلمہ اصول ہے کہ it is not merely important that justice is done, but it should manifestly and undoubtedly be seen to be done. نظر آ رہا ضروری نہیں ہے خالی انصاف ہو، بٹ اس کا ہونا نظر بھی آئے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آنے کے لیے، وہ جیسے کہتے ہیں سین ٹو بی ڈن ایلیمنٹ کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. جس طرح اب آپ نے وہ بات کی کہ 2 اراکین کے اوپر جو آبجیکشن ہے اس کا بلال رسول پارٹی کا، حسین نواز کا، اب وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پریجوڈس ہو کہ نہ ہو، اس میں وہ پینوشے کیس میرے دماغ میں آ رہا ہے. نہیں، لیکن یہ تو سپریم کورٹ نے مسترد کر دی ہے. پینوشے کیس کی مثال خواجہ حارث نے دی تھی، مسترد ہو گئی. لیکن بات یہ کہ ہم اس کے اوپر اپنا ایک اکیڈیمک رائے تو دے سکتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے نا. سپریم کورٹ کے فیصلے صحیح بھی ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں. اکیڈیمکلی ہم اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، اس پہ ایک اکیڈیمک نہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، خواجہ حارث نے جب پینوشے کی مثال دی تھی سپریم کورٹ کے اندر، بلال رسول اور عامر عزیز کے خلاف اپنے دلائل دیے تھے، تو اس دوران سپریم کورٹ نے اس بات کا اعتراف نہیں کیا کہ جو کچھ رجسٹرار نے کیا تھا وہ ان کے کہنے پہ کیا. یہ اعتراف بعد میں آیا. تو آپ کے خیال میں اس پروسیڈنگ کے دوران ہی یہ چیزیں ٹیبل پہ رکھ دینی چاہیے تھی سپریم کورٹ کو؟ یہ چیزیں پبلک میں نہیں تھی، اس سے اگلے دن اخبار میں پھر واٹس ایپ کال کی آگئی، بالکل بعد میں آئی. تو بات یہ ہے کہ جب تک ٹینجیبل دیکھیں نا، اگر کسی کا کوئی کنیکشن نظر آ رہا ہے کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ، اور پھر اس کو سیاسی پارٹی کے بیانات، ادھر ایک سپریم کورٹ کو ریمارک دیتی ہے، اگلے دن ان کے لیڈر اس کی ہیڈ لائن بناتے ہیں، وہ کنیکشن بھی آپ دیکھیں ساتھ. پھر یہ تصویر کا لیک ہو جانا، تصویر میں تو ظاہراً کوئی ایسی نیگیٹو چیز نہیں تھی، وہ اپنی ہو سکتا ہے باری کا انتظار کر رہے ہوں یا وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں انتظار، اس میں کوئی تشدد نہیں ہے، کوئی تھانے میں جس طرح الٹا لٹکا کے پاکستان میں نارمل ہوتا ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں. اور میں وہ بھی نہیں کرنا چاہتا. اکثر یہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ اس کی تصویر لگائی ہوئی دوسری اس طرح ہونا چاہیے، وہ بھی غلط ہے. سب چاہے امیر ہے کہ غریب ہے، سب کو عزت کے ساتھ. لیکن اس پروسیڈنگ کی یہ اہمیت نہیں ہے کہ تصویر کیا ہے، اہمیت یہ ہے کہ لیک کیسے ہوئی ہے. اب یہ باتیں جو ہیں یہ وہ سین ٹو بی ڈن ایلیمنٹ کو نگیٹ کرتی ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے. اور یہ چیزیں ہونا اور پھر جوڈیشل اکیڈمی سے نکلنا میرے خیال میں الٹیمیٹلی جب یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ہے. کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی اگر ایک آدمی جرم میں ملوث بھی ہو لیکن اس کے انویسٹیگیشن کا طریقہ کار انصاف کے اصولوں کے مطابق نہ ہو تو سپریم کورٹ الٹیمیٹلی ان کو بری کر دیتی ہے. اچھا کوئکلی ایک اور سوال جو واٹس ایپ کال پہ اٹھا کہ رجسٹرار نے فون کر کے اپنی مرضی کے بندے فہرستوں میں ڈلوائے، بطور قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا رجسٹرار کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو سپریم کورٹ کا ریٹن حکم ہے تو رجسٹرار تو از اے ماؤتھ پیس آف دا کورٹ. اگر کوئی ریٹن حکم ہے اور آپ بھی کور تو نہیں تھا، نہیں ہے، دیکھیں آپ بھی کور کرتے رہے ہیں بڑے بڑے سکینڈلز. حج سکینڈل میں اب حسین اصغر کو سپریم کورٹ نے گلگت سے واپس بلایا لیکن پرسوئنٹ ٹو ریٹن آرڈر، وہ ریٹن آرڈر میں لکھا تو ہاں ریٹن آرڈر. یہاں پہ تو جو آرڈر تھا اس جتنی میں کہا اوپننس ہو، جتنی ٹرانسپیرنسی ہو، وہ سپریم کورٹ کے لیے بھی اچھا ہے اور ادروائز اوور آل پروسیڈنگز کے لیے. لیکن یہاں پہ جو 5 ججوں کا آرڈر تھا اس میں تو کہا گیا تھا اداروں کے سربراہوں کو کہا تھا کہ آپ نام دیں، پھر وہ نام سے مطمئن نہیں تھے، پھر کہا آپ سب نام دے دیں. اچھا پھر نام بھی وہ جن پہ اعتراض ہے. اب مجھے سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ جب سب نام منگا لیے تھے تو اس میں دن لوگوں کے بھی نام تھے، تو پھر ٹیلی فون کر کے اسپیسیفک بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید نہیں بھی تھے.
کچھ کیسز میں. اندلیب اب تحریک انصاف تو جو تصویر سامنے آئی ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ بھی ایک شاید حکمران جماعت کی سازش ہے ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے. تو آپ کے خیال میں یہ ہمدردیاں کیسے ملیں گی حسین نواز کو اس تصویر کے ذریعے؟ آپ کی کیا تشریح ہے, کیا آپ کی انٹرپریٹیشن ہے اس پکچر کی لیکیج کی؟ میرے خیال ہے ایک تو یہ تصویر پہ جو اتنا اپرور ہے, میں اس ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ اٹس کمپلیٹ جس کو کہتے ہیں کوئی اس کا وجہ ہی نہیں ہے. جو تصویر آئی ہے اس پہ مجھے اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے. آپ عام آدمی دیکھیں, عام آدمی کو دھوپوں میں 2-2 گھنٹے کھڑا ہونا پڑتا ہے. عام آدمی کو ایک کمرہ بالکل خالی, ساتھ بیٹھنے کی جگہ, ساتھ آپ کو میز ملا ہوا ہے, آرام سے آپ وی آئی پی کی طرح بیٹھے ہوئے. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے کٹہرے میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, دھوپوں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, دھکوں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, کوئی تفرقہ نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ یہ وزیر اعظم کا بیٹا ہے. جس طرح سے وہ آتے ہیں اور جس طرح سے وہ بیانات دیتے ہیں, اور پھر وہ ایک تصویر, اس تصویر پہ تو اعتراض ہے الٹا کہ ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. یہ میرا اوپینین ہے کہ ہی از بینگ گیون وی آئی پی ٹریٹمنٹ. ہی شوڈ بی میڈ ٹو اسٹینڈ لائک آل آف اس آر. ہم سب نے کوٹوں کے دھکے کھائے ہوئے ہیں اور ہم تو پھر بہتر ہیں. جو وہ عام بیچارہ آدمی ہوتا ہے جس کو ہم عام آدمی کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بجائے عام آدمی کو بھی یہی سہولت دینے کے, آپ کہتے ہیں عام آدمی کو بھی نہ دی جائے اور ان کے ساتھ بھی. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر دینی ہوتی تو سب کو دیتی, اگر سب کو نہیں میسر, 20 کروڑ میں سے 19 کروڑ 99% کو نہیں میسر تو ان کے ساتھ بھی زیادتی ہونی چاہیے. میری بات سن لیں نا متی صاحب. تو اگر باقیوں, یہ کیا بات ہوئی کہ آپ 20 کروڑ عوام کے ساتھ آپ خود کہہ رہے ہیں زیادتی ہو رہی ہے, اور آپ ایک بندے کو وہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, تو آپ تو میری بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں, آپ میری بات کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی 20 کروڑ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. ایک آدمی کو آپ نے ایسے بٹھایا ہوا ہے, چین سے وہ بیٹھا ہوا ہے جیسے پتہ نہیں وہ کیا کرنے آیا, کوئی کانفرنس کرنے آیا. تو پہلی بات تو یہ مجھے سخت اعتراض ہے کہ وائی از ہی بینگ گیون دیٹ وی آئی پی ٹریٹمنٹ, نمبر 1. نمبر 2, بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں, جب ایک پارٹی کا جو لو کب ہوتا ہے, کب آپ کو نظر آتا ہے کہ پارٹی کا لو ہے, جب اس کے پاس سیاسی دلائل نہ ہو, جب اس کے پاس قانونی دلائل نہ ہو, ٹھیک ہے نا, پولیٹیکلی اینڈ لیگلی واش آؤٹ ہو چکی ہو. اس کے پاس ایک ہی کارڈ ہوتا ہے, ایک ہی کارڈ ہوتا ہے. میں اس کی لاجک دیتی ہوں. ایک کارڈ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے وکٹم کارڈ, کہ مارا گیا, لوٹا گیا, شہید, سیاسی, قانونی, سارا. ایک ہسٹری ہوتی ہے ایک پارٹی کی. اس پارٹی کی ایک زبردست گاڈ فادر ہسٹری ہے, اور وہ ہسٹری یہ ہے کہ ایوری ٹائم ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے یہ اس پہ حملہ کر دیتے ہیں, فزیکلی حملہ کرتے ہیں, لیگلی حملہ کرتے ہیں. نہیں, بات سن لینا, آپ یہ کہہ رہی ہیں جو ماضی میں ان کے ساتھ ہوا وہ ٹھیک ہوتا رہا. نہیں, ان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا. میں تو کہہ رہی ہوں کہ ان کے جو 90 سے ان کے ساتھ کیسز ہوئے ہیں, انہوں نے تو سارے دبا لیے. جب سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ کیا, انہوں نے حملہ کر دیا. وہ جو جج تھا وہ بھاگ گیا وہاں سے اپنے آپ کو بچانے. اس کے بعد ہر جج نے, سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انہوں نے کیا 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 ہے, آ کے یہ بکسے بھر کے یا تو خرید لیتے ہیں یا مارتے ہیں. اور اب چونکہ جہاں جہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں, اگر مجھے آپ کو یا کسی کو بھی, بکسوں کا کیا تعلق, کون سے بکسوں؟ جب یہ آئے تھے شہباز شریف صاحب پیسے لے کے ججوں کو خریدنے, یہ ان کی کتاب میں ہے, آپ پڑھ لیں. تیسری بات, جب نہ آپ خرید سکیں نہ آپ حملہ کر سکیں, آپ کے پاس ایک ہی اسٹریٹجی ہے. آپ کہیں تصویر دیکھیں یہ کہاں سے آ گئی, دوسرا آپ کہیں جی آئی ٹی. پہلی میری بات ان دونوں کے بارے میں, مخدوم علی شاہ صاحب جو ان کے وکیل ہیں, مشرف کے, مخدوم علی خان صاحب, وہ اٹارنی جنرل کس کے تھے؟ مشرف کے. ان کی پارٹی دیکھ لیں, ساری مشرف سے بھری ہوئی ہے. ان کی پارٹی دیکھ لیں, سارا کچھ ہے. تو اب جا کے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جی کاف لیگ کیوں آ گئی, فیل لیگ کیوں آ گئی, اور زیڈ لیگ کیوں آ گئی, اور ایکس لیگ کیوں آ گئی. تو یہ سارے کا سارا جو ہے when you are out of your cards, جب آپ کے پاس پتے ختم ہو جائیں قانونی بھی اور آپ کے پاس سیاسی پتے بھی ختم ہو جائیں, تو آپ پھر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا اور تصویریں چاہیے ہوتی ہیں. چلیں ٹھیک, ایک چھوٹی سی بریک. ٹیم مترازہ بننے جا رہی ہے یا نہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سلیم سیاہ. سینیٹر صاحب, اندلیب کو آپ نے سنا, انہوں نے کہا یہ تو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے, ان کو اسی طرح دھکے لگنے چاہیے, اسی طرح لائنوں میں کھڑے ہوں جس طرح عام لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. یہ تو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے. اس تصویر یہ کوئی آپ کے حق میں تو نہیں ہے, یہ تو آپ کے خلاف جا رہی ہے. اندلیب صاحبہ کا اپنا ظاہر ہے
ان کا اپنا ویو ہے اور اس پہ ان کا حق بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ کارروائی ایک سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی ایک ادارے جو انہوں نے JIT بنائی ہے اس میں ہو رہی ہے، مخصوص جگہ پر ہو رہی ہے. اگر تو یہ کسی میجسٹریٹ کے ہاں کوئی کسی کلاس 3 میجسٹریٹ کے ہاں ہوتی، تھانے میں ہوتی یا کسی کچہری میں ہو رہی ہوتی تو وہاں پر تو آدمی اعتراض کر سکتا ہے، ابھی اس کو صوفہ یا اس کو کرسی ہے یا اس ٹائپ کی چیز جو فرما رہی ہے. وہ تو جگہ ہی ایسی ہے، سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور سپریم کورٹ کی جوڈیشل اکیڈمی میں کیس چل رہا ہے، تو وہاں پر جو ایک منیمم فرنیچر ہے میرا خیال وہ دیا ہوا ہے اس کو، ایک کرسی اور ایک تو اب اس پر کیا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آئی. بہرحال she has the right of her opinion. لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ عام لوگوں کے ساتھ شاید اتنا ایسا ٹریٹمنٹ نہیں کیا نہیں سر، وہ آپ نے کہا آپ بھی مانتے ہیں تھانے میں تو اس طرح نہیں، تھانے میں اگر ہوتا ہو تو ہو نا، تھانے میں تو آپ کو پتہ بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. مانتے ہیں نا کہ تھانے میں بھی اگر اہم سیاسی شخصیات جیسے حسین نوازہ یہ جائیں گے تو ان کے ساتھ وہ عام لوگوں والا ٹریٹمنٹ تو نہیں ہوگا نا. دیکھیں جی وہ تو اب اس میں تو تھوڑا، مگر ابھی اسپیسیفک جو بات ہو رہی ہے جس پہ ان کو اعتراض ہے، میں تو اس کا جواب میں دے رہا ہوں کہ وہ تو وہاں کی ایٹماسفیئر ہے، وہ تو جوڈیشل اکیڈمی نے وہاں جگہ سپریم کورٹ نے جگہ طے کی ہے، جوڈیشل اکیڈمی کی جگہ جوریسڈکشن ہے. اب وہ کرسی پہ بٹھائیں، میز پہ بٹھائیں، بینچ پہ بٹھائیں. سپریم کورٹ اور عام تھانے میں تو فرق ہے نا. سپریم کورٹ کا جج اور ایک مقرر تھانے دار ہے، صحیح، اس میں تو اس کی تعلیم میں، اس کے تجربے میں، رویے میں ایک میں پوچھنا بھول گیا تھا کہ ایک پیشی میں ایک اور صاحب بھی گئے تھے، طارق شفیع. جی جی، ان کا نام شاید بھائی نے جی طارق شفیع کے ساتھ بھی ہم اسٹیٹمنٹ ان کے ساتھ ان کا ایشو سپریم کورٹ میں اٹھایا گیا تھا. جی اٹھایا بھی گیا تھا. سلیم صاحب میں واپس آپ کی طرف بھی آؤں گا. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر صحافی جیو نیوز کے قیوم صدیقی نے، جو سپریم کورٹ کو بھی کور کرتے ہیں. قیوم صدیقی، کل سپریم کورٹ میں JIT نے اپنی 30 روزہ جو ہے پیش رفت رپورٹ دینی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ ابھی تک جو سکینڈل سامنے آئے ہیں یہ واٹس ایپ کے حوالے سے اور پھر جو تصویر لیک ہوئی ہے، کیا سپریم کورٹ اس کا بھی نوٹس لے گی کل کی اپنی سماعت میں؟ مدینہ جان، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ واٹس ایپ والی کال کا ایشو کافی پرانا ہو گیا. اب تو کتنا عرصہ پہلے آیا تھا، لیکن ابھی تک اس سے ماں سوائے کہ عدالت کی طرف سے جو جب حسین یہ نہال ہاشمی والا ایشو تھا، اس کے علاوہ کوئی اور بات اس پہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی اب یہ جو تصویر کی ریلیز والا ایشو ہے یہ بھی آئے گا. حسین نواز کی جو اعتراضات کی درخواست ہے وہ بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، اور JIT کو جو پرابلم آتی رہی ہیں یا آگے آنے والی ہو سکتی ہیں، جیسے نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ پیش نہیں ہو رہے تھے، تو اس حوالے سے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ میرا خیال ہے کہ عدالت کے سامنے آئیں گے. اور پیش رفت رپورٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی 30 دن ہوئے ہیں. اگر JIT نے اپنی دن میں رپورٹ مکمل کر لی تو ہو سکتا ہے یہ حتمی رپورٹ ہو جائے ان کی، لیکن ایسا ابھی لگتا نہیں ہے کہ اتنا کام جو تھا وہ مکمل ہو چکا ہے. پچھلی سماعت میں آپ کو یاد ہوگا کہ معزز ججز صاحبان نے فرمایا تھا کہ جو تعصب کے حوالے سے درخواست ہے وہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ اگر کوئی ایسا شواہد سامنے آئے تعصب کے تو پھر اس پہ ہم کارروائی کریں گے. تو آپ اس حکم کے بعد اب یہ جو تصویر لیک ہوئی ہے تو آپ سمجھتے ہیں یہ ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرتا ہے سپریم کورٹ کو کہ انہی تعصب والی درخواستوں کے اوپر کوئی کارروائی کی جائے؟ بالکل مدینہ جان، کیونکہ بہت اہم ہے یہ معاملہ صرف تصویر کا نہیں ہے، یہ کسی اور چیز کا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی ایکسیس اس JIT کے علاوہ اور کن لوگوں کی ایکسیس ہے ان انویسٹیگیشن تک یا انویسٹیگیشن کا یہ جو میٹیریل ہے اس تک، اور اگر یہ JIT جو ہے وہ سیکریسی کو کامیاب نہیں رکھ پا رہی ہے یا وہ نہیں رکھ سکتے ہیں یا JIT کی طرف سے یہ کی گئی ہے، تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا نا. یہ صرف فنن تباہ کے لیے تو تصویر باہر نہیں نکالی گئی ہے، لیکن تصویر جب باہر نکلی ہے تو اس کے ساتھ اور بہت ساری باتیں بھی جو ہیں وہ بے شک یہ کہ JIT فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں ہے، سپریم کورٹ کی وہ بھی وہاں پر ہے، لیکن ایگزیکٹلی JIT کے کنٹرول کے اندر ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اس میں JIT کے ارکان کو یہ آپشن دی گئی تھی کہ وہ اپنے اپنے اداروں سے، کہ اگر ISI کے آفیسر ISI سے لے سکتے ہیں، MI کے MI سے لے سکتے ہیں، SCCP کے SCCP سے اپنا سپورٹنگ سٹاف لے سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ایکسیس ہے. تو اگر وہ ایکسیس ہے اور یہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے ایکسیس ہے
तो फिर तो ये बहुत और फिर अगर इसको एक मखसूस जहन के जरिए लेके जाया जा रहा है तो फिर तो मतीउल जन आपको पता है 22 के ऊपर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ मौजूद है कि इवन यहाँ तक ये हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब और मलिक कयूम की जो टेलीफोन टेप थी उसके बाद जस्टिस कयूम की आसिफ जरदारी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस उसमें 3 जजेस जो हैं और लाहौर हाई कोर्ट के उनको जाना पड़ा था। बिल्कुल ठीक है कयूम साहब, मगर एक चीज़ बताएं बतौर सहाफ़ी, ये अजीब नहीं लगता कि हम कह रहे हैं कि खबर लीक नहीं होनी चाहिए, हालांकि हमारे ख्याल में तो ये सारी मालूमात मुफाद आमा में होती हैं, तो इनका तो मंजर आम पे आना आपके ख्याल में बतौर साफ़ी ठीक नहीं है, मुफाद आमा में नहीं है सारी चीज़ें बाहर आना? नहीं मतीउल जान, इसमें मुफाद आमा में चीज़ों का बाहर आना और इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो मजीद है उसका बाहर आना, तो फिर ये बता दीजिए कि जब लास्ट टाइम अदालत में ख्वाजा हारिस ने कहा था कि तारिक शफी को जिस तरह से रास्ता किया गया अदालत उसकी फुटेज मंगवाए, तो आम केसेस के अंदर अदालत हर चीज को मंगवा लेती है, क्यों नहीं मंगवाई थी फुटेज? ठीक है, एक चीज मेरी और आपके जरिए से एक चीज को निकलना, अब ये चीज तक कि ये तस्वीर जो है इससे सवालात बहरहाल जरूर जन्म लेते हैं। बहरहाल बतौर साफ़ी तो हम खुश है ना, ये मालूमात बाहर आ रही हैं, आप भी खुश होंगे? मालूम यार, फिर और भी बहुत सारी, मैं तो चाहूंगा कि अगर ऑडियो के साथ वीडियो के साथ ऑडियो भी हो और सवालात भी हो, मेरे लिए तो आप तो चाहेंगे कि आप कमरे में मौजूद हो। चलिए बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया करीम सदीकी। बैरिस्टर मसरूर, आपने सुन लिया, जर्नलिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल है एक ऐसी चीज़ डिस्कस करना कि जिसमें बज़ाहिर जर्नलिस्ट की कोशिश, हम तो टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी मुफाद आमा में सोर्सेज से पब्लिक कर रहे होते हैं और कहते हैं मुफाद आमा में, तो ये तो फिर एक जीआईटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें और होती हैं। नहीं तो क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है कि मालूमात बाहर आए? अगर होता, इसमें पीटीआई की दरखास्त गई थी कि जीआईटी की प्रोसीडिंग्स को ओपन करें, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पे उसको रिफ्यूज किया कि नहीं। तो इस सिनेरियो में अगर ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है और इसका फायदा नवाज शरीफ को भी हो सकता है, ठीक है ना, ये डिमांड ही बड़ी अजीब थी कि अगर एक इन्वेस्टिगेशन है, वो अगर एक विटनेस आके कोई डिटेल दे रहा है इन्फॉर्मेशन की, बैंक की, किसी कतर के बैंक की, ओमान के बैंक की, और नवाज शरीफ को तो टाइम मिल जाएगा, उधर जाके मामला ठीक कर लेगा। और अदरवाइज भी जो इन्वेस्टिगेशन होती है हमेशा दुनिया में हमेशा वो सीक्रेट होती है। आप देखिए अभी लंदन धमाका हुआ, 2 दिन तो उन्होंने नाम नहीं जाहिर किया, ABZ खाली बताया ताकि इन्वेस्टिगेशन प्रेजुडिस ना हो। अच्छा, एक बात जो अंजलि बीबी भी बात कर रही थी, तो फिर ये ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट किस लिए करती है? कल भी देखिए, लास्ट टाइम भी ये हुआ जी, खुली अदालत है। अच्छा, वो रिपोर्ट पेश हुई, उनका रिपोर्ट पब्लिक नहीं हो गया, वो क्या है, वो खुली अदालत का क्या ये कॉन्सेप्ट है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का केस अभी नहीं चल रहा, सुप्रीम कोर्ट का केस, ये जब रिपोर्ट पेश होती है तो उसमें कुछ मालूमात तो पब्लिक होनी चाहिए ना, ये सारी तो नहीं ऊपर उसके। फर्क है, ये थाने की प्रोसीडिंग है, ये भी बात करी थी ना कि अदालत में कटहरे में खड़े होते हैं, ये अदालती प्रोसीडिंग नहीं है, ये थाने की इन्वेस्टिगेशन है। ये जो जुडिशियल एकेडमी एक किस्म का थाना है और ये IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स। बड़ा अच्छा थाना है वैसे नहीं, इसे तो देखे ना, अब आप क्या, वही बात है कि थाने में आम आदमी, अभी जो सिंध में हुआ था, पीटीआई का वडेरा था, SHO की कुर्सी पे बैठ के जो SHO DSP को जिखाल जो किया उसने, ये तो फिर थाने का कल्चर है हमारा, वो पार्टी बेस्ड नहीं है, वो हर एक पाकिस्तान के इलाके में ये इशू है। तो हमें तो चाहिए वो बात करें कि वो उस चीज को भी खत्म करें। एक आम आदमी भी अगर थाने में जाता है उसको इज्जत के साथ, इवन जो मुजरिम है उसकी भी कुछ, चले ठीक है, अच्छा ठीक है, उसको भी चले इस पे भी नहीं हो सकता। अभी हम एक दूसरे इशू की तरफ आते हैं, निहाल हाशमी का इशू। बहुत सारे वाकयात जो हैं बुनियादी तौर पर GIT से जुड़े हैं। निहाल हाशमी ने जो तकरीर की, एहतसाब लेने वालों, तुम्हारे बच्चों का ज़मीन तंग कर देंगे, घर वालों को धमकियाँ दी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया तो इन्हें अदालत की कार्रवाई हुई। निहाल हाशमी ने, आप रिपीट कर रहे हो, निहाल हाशमी ने रिपीट करते हैं, वो भी मेरे साथ शरीक है जुर्म। हाँ, नहीं कोई गाली नहीं है, ये तो एक धमकी है। बहरहाल जो इस्तीफा दिया सेनेट से अंदलीब निहाल हाशमी ने, आज वो चेयरमैन सेनेट के सामने जाके वो कहते हैं जी ये हमने इस्तीफा दबाव में दिया था। तो तहरीक इंसाफ उनके इस इस्तीफा वापस लेने पर आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल? लीक्स की बात कर रहे थे आप, तो वो है ही पनामा लीक्स ना। पनामा तो खुद एक बहुत बड़ी लीक्स है, तो इसको मैं कहती हूँ एक पनामा 100 अफसाने। तो ये जो आज की एपिसोड थी, इस एपिसोड ने रोज़ रात को वो जो मीडिया सेल है वहाँ बैठा हुआ
وہ روز کہتا ہے, وہ پکاتا ہے کہ جی آج ہم اب افطاری کے بعد کیا کریں. اب ہم ظاہر کرتے ہیں کہ جی ہم کتنے مظلوم ہیں کہ ہمارے بندے جو ہیں وہ ان کو ہم نے زبردستی ان کو استعفیٰ دلوایا, اب وہ واپس لے رہے ہیں. یہ بھی سازش ہے, اور یہ عمران خان کی سازش ہے, جیسے پاناما لیکس جو ہے وہ انٹرنیشنل سازش ہے عمران خان کی. تو یہ سارا جو ہے ایکسپوز ہو گیا ہے, اور آپ کل پرسوں دیکھنا کمپلیٹلی ایکسپوز ہو جائے گا. کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک بات کہی, پہلے جو حملے ہوتے تھے اور پہلے جو قابو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا یہ میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ. ایک ان کا جو مانسٹر ہے نا جنی, جو ان کے قابو میں نہیں ہے, جس کو خرید نہیں سکتے بجائے باوجود کوشش کے, وہ سوشل میڈیا. جس پہ پی ٹی آئی بہت ریلائی کرتی ہے. تو سوشل نہیں, سارے ہی ریلائی کرتے ہیں. دیر از اے نیریٹو, دیر از اے کاؤنٹر نیریٹو, دیر آر 10 more narratives. میں نے آپ سے جو تو سوال میں اسی سوال کا جواب دے رہی ہوں. نہال ہاشمی کا استعفیٰ واپس لینے پہ تحریک انصاف کو نہال ہاشمی کا استعفیٰ واپس لینے سے پتہ چل گیا کہ ایک ڈرامہ تھا, یہ کوکڈ سازش ہے, اور یہ ساری حکومت جو نہال ہے, ہاشمی کا حق تھا استعفیٰ واپس لینا. وہ تو ہر ایک کا حق ہوتا ہے, کس کا حق نہیں ہوتا. آپ نے بھی واپس لیے تھے نا. بالکل, ہم تو کہہ رہے ہیں حق ہوتا ہے, لیکن یہ سارا کہ جی میں مار دوں گا, جو زمین تنگ کر دوں گا, اور یہ کر دوں گا, اور کوئی حسین نواز کو ہاتھ لگا کے دیکھے, دوسرے دن وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی میرا استعفیٰ, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائے کیا کر دیا کیا کر دیا. نہیں تو یہ نہال ہاشمی بیچارے نے دھرنے میں تو نہیں اعلان کیا تھا استعفوں کا, اس نے بیچارے نے تو لکھ کے دے دیا تھا. آپ کے تو دھرنے میں پوری پارٹی نے استعفیٰ دیا تھا اور واپس لے میں لیا. آپ کو کہاں نہال ہاشمی اور کہاں ہے اتنی بڑی پارٹی, واقعی کہاں نہال ہاشمی اور کہاں اتنی بڑی پارٹی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں تو پھر آپ نہال ہاشمی کے استعفیٰ واپس لینے پہ کیا اعتراض ہے؟ کہتے ہیں نا کہ کلوزڈ انوائرمنٹ میں بند کمرے میں 4 بندے بٹھا کے تقریر کر کے مور لوئل دین دا کنگ کر کے, وہ جو آپ نے بات بتائی تھی نا کہ 2 سال بعد انہوں نے گورنر سندھ بننا ہے, اور جس طرح سے ڈاکٹر توقیر کو, میں آپ کس کو نے یہ بات بتائی تھی؟ وہ جو ہم پہلے بات ڈسکس کر رہے تھے, ڈاکٹر توقیر, آپ کو یاد ہوگا ماڈل ٹاؤن کا کیس, 100 بندے مرے, جی آئی ٹی کی رپورٹ آئی. ویسے گورنر والی بات میں نے کہیں بھی نہیں کی, شاید اعتزاز نے کی. آپ کی اور میری پروگرام سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی, میں نہیں گورنر کے حوالے سے کبھی بھی نہیں ہوئی. میں اس کا ریفرنس آپ کو دیتی ہوں. جو 100 بندوں کو گولیاں ماری, اس کے بعد جے ٹی رپورٹ آئی, اس کے بعد کیا کیا, ڈاکٹر توقیر کو اتار دیا, اس کو سیکریفیشل لیمب بنایا, اس کے بعد اس کو WTO میں اعلیٰ عہدے پہ فائز کر دیا, اور رانا ثناءاللہ کو واپس منسٹر لے آئے. یہ سارا کچھ ہونا ہے, اور اسی کا ویٹ ہو رہا ہے, اسی کا پلاٹ ہے, اسی کی ہسٹری ہے, اور اسی کا. سو نہال ہاشمی از اے پیروڈی کامیڈی ٹوگیدر. دیکھیں بہت سے تحریک انصاف کے منسٹر کو اریسٹ کیا گیا, کرپشن چارجز ہوئے, کیس ختم بھی کر دیا گیا, مافیا بھی کئیوں کے گھر جا کے مانگی گئی. یہ چیزیں تو سیاسی جماعت میں لگی رہتی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کر رہے ہیں JIT اور پاناما تحقیقات کے حوالے سے. کیا یہ تحقیقات کل جب سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوں گی تو اس پہ سپریم کورٹ جو تنازعات اٹھے, سپریم کورٹ جب یہ سماعت کر رہی ہوگی, تو ایک چیز جو بڑی واضح نظر آئی ہے کہ نہال ہاشمی کو آپ کے پارٹی کے لوگوں نے بالکل ہی چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں انہیں کوئی وکیل نہیں مل رہا. تو آپ کی پارٹی اپنے کارکنوں کو اس طرح ابینڈن کرتی ہے, چھوڑتی ہے جب وہ مشکل حالات میں ہوتے ہیں. وکیل کا حق تو ہر ایک کا ہوتا ہے, تو پارٹی وکیل بھی نہیں ان کو دے رہی. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو کام نہال ہاشمی صاحب نے کیا ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو جتنا کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے. اچھا, اور وہ پارٹی سے نکال دیا نا ان کو, ایک تو سیاسی کارکن کے حوالے سے پارٹی سے نکال دیا آپ نے. جی, ایک شہری کے حوالے سے, ایک سینیٹر کے حوالے سے, ایک سینئر پالیٹیشین کے حوالے سے پارٹی کے اندر جو انہوں نے گفتگو کی ہے, جس انداز میں کی ہے اور جن اداروں کے لیے کی ہے, وہ تو ہمارے لیے سخت باعث شرم ہے. تو ظاہر, اور پارٹی نے اس کے لیے فوراً ایکشن لیا. وتن آئی تھنک میرا خیال 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر ان کی پارٹی کی رکنیت بھی ختم کی گئی. سینیٹرشپ کے لیے ان سے کہا گیا کہ ریزائن کریں, اور جو سندھ کے جنرل سیکرٹری تھے وہاں سے بھی ان کو ہٹا دیا گیا. ابھی پارٹی کے رکنیت سے نہیں ختم کی پارٹی, وہ تو بھی ایک پروسیس ہے نا, مگر ان کو کہہ دیا گیا, ان کو مطلب کیا گیا, ان کو ہٹا دیا گیا. وہ ظاہر ہے انہوں نے اتنی سیریس چارجز. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حکمت عملی ہے مسلم لیگ نون کی. نہیں, یہ تو یہ دیکھیں ہر چیز پہ تھیوری, کنسپریسی تھیوری بن سکتی ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پارٹی اتنا بڑا جرم کسی ایسے کارکن سے, ایسے لیڈر سے نہیں کروائے گی جس سے اس کو زیادہ نقصان ہو رہا ہو. کیونکہ ابھی تو دیکھیں نا, ہمیں ہر جگہ ان سوالوں کا جواب دینا پڑ رہا ہے کہ جو کام نہال ہاشمی صاحب نے انفرادی طور پر کیا ہے, یہ ان کا انفرادی ایکٹ ہے, اس کی وجہ سے ساری پارٹی. ابھی ہم اس وقت بھی ہم دیکھیں نا, بہت سارے ٹاپکس ہیں, لیکن ابھی ہم یہ لے دے کر نہال ہاشمی نے جو یہ غلط کام کیا اس کی ہم
اس کے ہم ڈسکس کر تو رہے ہیں. پارٹی ان کا دفاع کورٹ میں نہیں کرے گی, قطعاً نہیں کرے گی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بلکہ ان کو پروسیکیوٹ کریں گے آپ کے بلکہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں گو کہ وہ میں متفق کرتا ہوں اور متفق ہوں کچھ دوستوں سے کہ ان کے خلاف وہاں کراچی میں فوجداری کیس بھی داخل کیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں ابھی جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں بھی اس فوجداری کیس میں فریق مسلم لیگ ہے, درخواست مسلم لیگ کی اٹارنی طرف جنرل حکومت نہیں, فوجداری مقدمہ جو ہے جی وہ مسلم لیگ کی طرف سے دائر کیا گیا ہے. وہ اٹارنی جنرل کی طرف سے کیا, سپریم کورٹ نے نامنیٹ کیا, سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو آپ ان کو آپ پروسیکیوٹ کریں. تو وہ کیونکہ اٹارنی جنرل غالباً باہر جا رہے تھے. چلیں بیرسٹر صاحب, یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ پارٹی ایک اپنے سینیٹر کو کہتی ہے کہ آپ استعفیٰ دیں اور وہ استعفیٰ دے دیتا ہے اور بعد میں جا کے مکر جاتا ہے. تو اس میں پارٹی کیا کر سکتی ہے قانونی طور پہ؟ دیکھیے بات یہ تو پہلے روایات ادھر موجود ہیں, جس طرح آپ نے بات کی کہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اسمبلی کے اندر, اس سے بیونڈ بھی ہمارے پاس نظیر موجود ہے ایک سیاسی پارٹی نے کہ وہ استعفے دیے, آئے بھی نہیں, اور پھر اس کے بعد اسی تنخواہ پہ واپس بھی کام کرنا شروع کر دیا. تو بات یہ کہ آئین تو آرٹیکل 25 ہے, اگر کوئی ایسا سٹیپ لیتے بھی ہیں کہ جب اسپیکر نے ان کو استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا تو میرا کیسے کر سکتے ہیں. اچھا ایک بات, دوسری بات اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں نہال ہاشمی نے بالکل بڑا غلط کام کیا سارا کچھ, لیکن جو یہ ہیسٹ میں کام ہوا ہے, ابھی وہ تقریر ہوئی نہیں ٹی وی پہ اور شو کاز بھی تیار ہے. مجھے تو ڈر یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ تقریر کے نشر ہونے سے 4 گھنٹے پہلے نواز شریف نے ایکشن نہیں لیا اور اس کے بعد کے جو نہیں ہونے اور نشر ہونے میں فرق ہے ویسے. ہاں وہ ہوئی تو پہلے 28 کو تھی, وہ بھی پارٹی کا فنکشن تھا, وہ بھی پارٹی کا فنکشن تھا 28 مئی کے اعتبار سے. تو ایک تو جو یہ حالات و واقعات جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے, یہ پوائنٹ آؤٹ اسی لیے کرتی ہے کہ مجھے کوئی یہ فرینڈلی فائر یا کوئی آپ کے خیال میں یہ جان بوجھ کے یہ خود لیک کی گئی ہے یا مخالفوں نے لیک کی ہے؟ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ بات یہ لیک تو ہوئی ہو کیونکہ ادروائز ان کا میسج کیسے نون لیک نے کہیں لگتا ہے. وجہ یہ ہے اس کی 2 وجہ. اگر ان کا اپنا انٹرسٹ نہ ہوتا اس کو لیک کرنے میں تو مجھے بتائیے کہ پھر جو وزراء, یہ تو بیچارہ ساری سینیٹر تھا, جو وزیر کہتے ہیں کہ ہم لوہے کے چنے نہیں ہیں, اور جو ججز کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کتاب پڑھنی نہیں آتی تو ہم کیا کریں, وہ تو اس سے زیادہ بڑا سٹیٹمنٹ ہے, اس سے زیادہ ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ ہے. ان کی گاڑیوں پہ تبھی تو پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے, ان کو تو کوئی شو کاز نوٹس نہیں جا رہا. دوسری بات, جب سپریم کورٹ میں نہال ہاشمی پیش ہوئے بقول آپ کے, وہ آپ کی پارٹی سے چلے گئے, آپ نے طلاق دے دی, لا تعلقی کا اظہار کر دیا, تو پھر اس کے بعد جو القابات اس کیس میں سپریم کورٹ نے کہے تو آپ کے گمنام ترجمان جو ہیں وہ پریس کو سٹیٹمنٹ ایشو کر رہے ہیں. نہیں, وہ القابات کے اوپر تو ری ایکشن بنتا نہیں, وہ دیکھیں بات یہ اگر نہال ہاشمی سے آپ کا اچھا یہ آپ نے اچھی بات کی, مجھے یہ بتائیں یہ ساری کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس میں کسی جج کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ حکومت سسیلین مافیا بن چکی ہے؟ ان الفاظ کے اوپر ایون جو گاڈ فادر کے الفاظات ہیں, دیکھیں کورٹ اپنی ججمنٹ لا کے اوپر دیتی ہے. یہ ایک بڑا ٹرینڈ ایشو ہو گیا ہے کہ اس میں شعر و شاعری اور فلمی اقتصابات اور غصہ اور جذبات, اور وہ تو جج کو جو ہے اپنے قلم سے بلکہ جو اسلامی فقہ کے حساب سے جو جج کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, جج اگر غصے کی حالت میں اس کو تو جج کی کرسی پہ بیٹھنا نہیں چاہیے. آپ بے شک پھانسی چڑھا دیں لیکن ساتھ القابات دینا اور پھر اس کے بعد سیاسی پارٹیوں کا اس کا مس یوز کرنا. اچھا کوئکلی یہ بتا دیں کہ ایک پرائیویٹ میٹنگ گیدرنگ میں اگر ایک تقریر کی گئی ہے, اس کی موبائل پہ فوٹیج بنا کے جاری کر دینا, اس میں جو تقریر کرنے والا ہے اس کی کتنی ذمہ داری ہے اور جو فوٹیج جاری کرنے والا ہے اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں ایک تو اگر وہ گھر کے اندر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہوتی ہے, وہ تو پرائیویٹ کر, لیکن یہ ایک سیاسی جو جماعت کا دفتر تھا, ایک جماعت کا دفتر, اس میں ایک فنکشن تھا, لیکن یہ پبلک نہیں کی گئی تھی, سرکاری طور پر نہیں جاری کی گئی, لیکن ایک پارٹی فنکشن کے اندر ایک بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے پھر کنٹیسٹ ٹھیک ہے, اس کی ذمہ داری جو ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ بنتی ہے. اندریب آپ جے ٹی پہ بہت سی امیدیں تو لگا کے بیٹھی ہیں, سپریم کورٹ پہ بھی بہت سی امیدیں لگا کے بیٹھی ہیں, مگر اگر جے ٹی سے بھی آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں ملتا یا سپریم کورٹ سے اب بھی, تو پھر کیا تحریک انصاف اگلے انتخاب کی تیاری کرے گی یا دھرنے کی تیاری کرے گی؟ دیکھیے ہماری پارٹی کا نام ہے موومنٹ فار جسٹس, کہ انصاف کی ایک تحریک ہے, تحریک انصاف. اور جسٹس میں ڈیو پروسیس تو نہیں ہوتا آپ کے نزدیک؟ ڈیو پروسیس بھی امپورٹنٹ ہے. ڈیو پروسیس بھی امپورٹنٹ ہے, اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے, آپ کو
اپنی جدوجہد کنٹینیو کرنی چاہیے, اسٹرگل کنٹینیو کرنا چاہیے. فیصلے کبھی آپ کے حق میں آتے ہیں, کبھی نہیں آتے, اور غلطی ہوتے ہیں جو آپ کے خلاف آتے ہیں. حالات ہمارے موافق ہوتے ہیں, حالات موافق نہیں ہوتے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو سٹینڈ ضرور لینا چاہیے اور آپ کو ہر انجسٹس کے اوپر کھڑے ہونا چاہیے. یہ ہماری پارٹی کا موقف ہے, یہ ہمارا بھی موقف ہے. اگر ہمارے خلاف آیا فیصلہ اور ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ گنجائشیں ہیں, ہم ضرور اس پہ بھی بولیں گے اور ہم اور چیزوں پہ بھی بولیں گے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 4 سال بعد ہم چپ کر جائیں گے, 4 سال ہم نے ان کو تڑپایا نچایا ہے اور ہم چپ کر جائیں گے ایز این اپوزیشن, اگر ہم نہیں بولتے تو ہم ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت کو قتل کرنے میں موافق ہیں. بڑی عدالت کون سی ہے, عوام کی عدالت یا سپریم کورٹ؟ سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ عوام کی عدالت ہے. تو پھر آپ نہیں بہتر سمجھتی کہ اب فیصلہ عوام کی عدالت میں ہی ہونا چاہیے؟ جی پہلے میں اس بات پہ آپ کو, یہ جو جمہوریت کی یہاں ڈیفینیشن ہے اور میں سب کو سمجھانا چاہتی ہوں, اگر یہ بات ہوتی تو پچھلے 5 سال میں مجھے یہ بتائیں, جمہوریت ہوتی ہے تو گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, پچھلے 5 سال میں آپ کو اگزامپلس دے رہی ہوں, سنتے جائیں. پچھلے 5 سال میں جاپان میں 8 گورنمنٹس نہ چینج ہوتی, پچھلے 42 سال میں اٹلی میں 57 گورنمنٹس نہ چینج ہوتی. جب ایک گورنمنٹ نہیں پرفارم کرتی, جیسے آپ دیکھ لیں ابھی تھریسا میں آئی ہے, پرائم منسٹر ہے, شی از گوئنگ بیک ٹو دی پبلک اینڈ سیئنگ کہ جی میں الیکشن کروں گی. یہ صرف گورنمنٹ میں رہنا 10 سال کیونکہ میں ایک دفعہ آ گیا ہوں, یہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. جب آپ عوام کو اس قابل سمجھتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے میں ووٹ لے کے آ گیا ہوں اب میں قتل کروں, چاہے میں 100 بندے کو گولی ماروں, چاہے میں اربوں روپیہ اپنے بچوں کو دے دوں کہ فلیٹ بنا لے, چونکہ میں ووٹ لے کے آیا ہوں مجھے کوئی نہ ہلائے. KPK میں کتنی حکومتیں چینج ہوئی ہیں 5 سال؟ میں کہتی ہوں دنیا کی یہ روایت ہے کہ جی گورنمنٹ اگر KPK میں کتنی چینج ہوئی ہیں آپ کے خیال میں؟ KPK میں کامیاب ہو گئی؟ میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. وہاں ہماری اپوزیشن کے اندر JUIF ہے. ایک دفعہ انہوں نے کہا 3 سال پہلے کہ جی انہوں نے ایک پروٹیسٹ موومنٹ کرنی ہے. پہلا جلسہ کیا, اس کے بعد آج تک نہیں کر سکے کیونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں تھی. کبھی دیکھا آپ نے کہ ان کو مارا ہے یا پیٹا یا گرفتار کیا ہم نے مولانا فضل الرحمان کو؟ نہیں, کیونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں تھی, وہ موومنٹ نہیں کر سکی. اور اگر عوام آپ کے ساتھ ہے کسی بھی غلط فیصلے پہ آپ کو اٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا تحریک کرنی چاہیے. سلیم جہاں صاحب کوئکلی آپ کنکلوڈ آپ اگر کر سکیں, ایک طرف اس کا گھر, ایک طرف میکدہ, ایک طرف قطری شہزادہ اور قطری حکومت اور دوسری طرف سعودی عرب کی حکومت ہے. آپ لوگوں کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ایک غلط وقت پہ قطر اور سعودی عرب کے درمیان یہ اختلافات آئے ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو میری اپنی سمجھ کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ اس کو حل کر لیا جائے گا. اس میں مفاہمت ہو جائے گی, اس میں بات چیت ہو جائے گی, اور اس میں ٹیبل ٹاکس کے ذریعے. تو سعودی عرب اور ایران کو حل کر رہے تھے, آپ سعودی عرب اور قطر میں جو ہے وہ ہو گیا معاملہ. وہ ہو گیا, ٹھیک ہے, میں سمجھ رہا ہوں, مگر کیونکہ اب اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ ہو رہا ہے, مجھے کافی یہ اس بات پر امید ہے کہ اس میں بات چیت کے ذریعے, ٹیبل ٹاک کے ذریعے معاملہ کو مفاہمت دے دی جائے گی, کیونکہ اس میں تو پھر بہت زیادہ آگے بات بڑھ جائے گی اور پاکستان کے لیے بڑی مشکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی رول ادا کرے گا. دوسرے اس میں بھی جو سنجیدہ ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ معاملات کو چلیں, وہ بھی بیچ میں آئیں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ حل ہو جائے. اچھا, اندلیب سے میں نے یہ سوال پوچھا تھا آخر میں, عوام کی عدالت بڑی ہوتی ہے یا سپریم کورٹ؟ ویسے سب سے بڑی عدالت تو اللہ کی ہے, اور اس کے بعد اگر یہاں پر ہم نے کارروائی دیکھنی ہے, قانونی کارروائی, رول آف لا ہے, تو پھر تو عدالت سپریم کورٹ کی عدالت ہے. عوام کی عدالت اپنی جگہ پر رہتی ہے, وہ وہی سلیکٹ کرتے ہیں. یہ جو کیس ہے, یہ جو سکینڈل ہے, اس کا فیصلہ عوام کی عدالت میں ہونا چاہیے یا سپریم کورٹ میں؟ فی الحال تو یہ چل رہا ہے, سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. عوام کی عدالت میں 2023 میں ہی ہوگا انشاءاللہ. 2018 تو ہم 2018 میں تو ہم جا رہے ہیں, ہم لے رہے ہیں. جی انشاءاللہ, کیونکہ دوسری پارٹیز نے جو رول ادا کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اتنا زبردست خمیادہ بھگتنا پڑے گا کہ وہ سوچیں گے کہ ہمیں وہ سوچیں گے کہ ہم نے یہ کیا کیا, 5 سال ہم دھرنے دیتے رہ گئے. جی کوئکلی. دیکھیں, سیاسی معاملوں میں عوام کی عدالت بڑی ہے اور کرمنل اور قانونی معاملوں میں سپریم کورٹ بڑی ہے. تو پاناما کا کیس سیاسی ہے اس وقت تو وہ کرمنل کیس ہے, جیسے نوعیت کا کیس ہے, وہ یہاں ڈیسائیڈ کرے گی. اس کے جو سیاسی مضمرات ہیں وہ عوام نے ڈیسائیڈ. بہت شکریہ سینیٹر سلیم جہاں, اندلیب عباس, بیرسٹر مسرور شاہ, اعزاز سید اور کریم صدیقی نے ہمیں فون پہ جوائن کیا. کل سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آئے گا. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے جتنی بھی تفتیش, تحقیقات یا شواہد اکٹھے کیے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے رکھے گی, اور یقینی طور پہ جو ابھی تک کے معاملات, جو الزامات یا
تعصبات کے شواہد سامنے آئے ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے کل سامنے ہوں گے. دیکھنا یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ ان معاملات پہ کیا مزید احکامات جاری کرتی ہے. اپنا گربان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.